الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک وتعالی فی القرآن المجید قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا وفی مقام آخر لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم وفی مقام آخر وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ وفی مقام آخر وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ صدق اللہ العظیم۔ عزیزان من، آج کے ایپیسوڈ کے اندر ہماری گفتگو کا عنوان ہے ہم سنی میلاد کیوں مناتے ہیں، اور بار بار زبانوں پر یہ سوال زد عام ہوتا ہے، سوال کیا جاتا ہے کیا صحابہ کرام نے بھی میلاد منایا؟ یاد رکھیے، اس سے قبل آپ کے علم کے اندر ہونا چاہیے آج 12 ربیع النور شریف ہے۔ آج کا دن بڑی ہی برکتوں والا دن ہے، آج کا دن بڑی ہی عظمتوں اور رفعتوں والا دن ہے۔ یہ وہ دن ہے جس کے اندر کائنات کے والی، آمنہ کے لال، مدینے کے تاجدار، شب اسرا کے دولہ، امت کے غم گسار نبی، امت کی شفاعت کرنے والے نبی، بے سہاروں کے سہارا نبی، ہمارے آقا و مولا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی تشریف آوری کا دن ہے۔ یہ وہ دن ہے کہ جس کے اندر انسان تو انسان، چرند پرند، ہر چیز خوشی سے مہک اٹھتی ہے، ہر ایک چہرے پر خوشی کا سامان ہوتا ہے، ہر چیز کھلکھلا اٹھتی ہے، ہر جانب نورانیت ہی نورانیت ہوتی ہے۔ کیوں؟ اس لیے اس دن کے اندر ہمارے آقا نامدار، مدینے کے تاجدار، آمنہ کے لال، امت کے غم گسار نبی، بے سہاروں کے سہارا نبی، امت کی شفاعت کرنے والے نبی، ہمارے آقا نامدار محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی تشریف آوری ہوئی ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ یہ یاد رکھیے کہ ہم سنی میلاد کیوں مناتے ہیں۔ پہلے تو ہم نے یہ سمجھنا ہے میلاد ہوتا کیا ہے۔ میلاد کے اندر، میلاد کا معنی ہے کہ جس کے اندر آقا نامدار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ولادت کے تذکرے کیے جائیں، سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے پیدائش مبارک کے تذکرے کیے جائیں، میرے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی تشریف آوری کے تذکرے کیے جائیں۔ تو بحمد اللہ تعالی قرآن کی چند آیات میں نے آپ کے سامنے رکھی، انہی سے ہم ثابت کریں گے کہ ہم سنی میلاد کیوں مناتے ہیں، اور احادیث سے ثابت کریں گے کیا صحابہ نے بھی میلاد منایا۔ آئیے سب سے پہلے اس بات کو دیکھتے ہیں میلاد کی حیثیت قرآن کے اندر کیا ہے۔ رب ذوالجلال نے اپنی نعمتوں کے بیان اور اظہار کا حکم دیا ہے، اور اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے سورۃ الضحیٰ کے اندر، رب فرماتا ہے وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، تم اپنے رب کی نعمت کا خوب چرچا کرو۔ الفاظ پر غور کیجئے، قرآن کے الفاظ ہیں، رب نے فرمایا تم اپنے رب کی نعمت کا خوب چرچا کرو، اور جب نعمت مل جائے تو اس کا اظہار کرو۔ صحیح بخاری کے اندر اسی آیت کی وضاحت موجود ہے، نعمت کی وضاحت موجود ہے۔ میرے آقا نامدار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا محمد نعمت اللہ، محمد پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اللہ کی نعمت ہے۔ آج تو بندہ دولت کو نعمت کہتا ہے، ہاتھ مل جائیں نعمت کہتا ہے،
آج کا انسان خوشحال ہو جائے کہتا اللہ کی بڑی نعمتیں ہیں، اللہ کا بڑا فضل ہے، اللہ کا بڑا کرم ہے۔ اولاد آ جائے کہتا ہے رب کی بڑی نعمت ہے، رب نے بڑا کرم کیا ہوا ہے۔ ہوا چل پڑے کہتا ہے رب کی بڑی نعمت ہے، ہوا رب کی عظیم نعمت ہے۔ پانی پینے کے لیے نہ مل رہا ہو تو مل جائے فوراً تو کہتا ہے پانی کس قدر اللہ کی عظیم نعمت ہے۔ ارے عقل کے اندھو، یہ ساری چیزیں بنائی ہی میرے آقا نامدار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے لیے گئی ہیں۔ رب ذوالجلال نے ارشاد فرمایا لولاک لما خلقت الدنیا، اے میرے حبیب اگر آپ نہ ہوتے میں دنیا کو نہ بناتا۔ لولاک لما خلقت الافلاک، اے میرے حبیب اگر آپ نہ ہوتے میں زمین و آسمان کو نہ بناتا۔ لولاک لما اظہرت ربوبیہ، اے میرے حبیب اگر آپ نہ ہوتے میں اپنی ربوبیت کا اظہار نہ فرماتا۔ گویا کہ معلوم یہ ہوا پوری کائنات کے اندر ہر چیز، پرند چرند، ہوا پانی، ہر ایک چیز یہ رب ذوالجلال نے بنائی ہی میرے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے لیے ہے۔ جو ساری چیزیں ہیں وہ میرے آقا نامدار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے لیے بنائی گئی ہیں۔ انہیں نعمت کہتے ہو جو کائنات کی نعمتوں کی سردار ہے۔ آمینہ کے لال، مدینے کے تاجدار، شب اسرا کے دولہ جناب محمد مصطفیٰ سبحان اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، آپ جیسی عظیم نعمت مل جائے، اس کی نعمت پر اگر اس عظیم نعمت پر ہم خوشی منائیں تمہارے پیٹ میں مروڑ اٹھنا شروع ہو جائے، مروڑ نہیں آنا چاہیے، بلکہ اپنے آقا نامدار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ترانے سن کر خوش ہونا چاہیے۔ اسی طرح رب ذوالجلال نے قرآن کریم کے اندر ارشاد فرمایا قل بفضل اللہ وبرحمتہ، اے میرے حبیب آپ اللہ کے فضل اور اللہ کی رحمت پر اپنی امت کو کہہ دو کہ وہ خوشیاں منائے۔ میرا سادہ سا سوال یہ ہے، ادھر سے آپ کہتے ہو کہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ نے رحمت للعالمین بنا کر بھیجا ہے، تو اللہ فرما رہا ہے میری رحمت پر خوشیاں مناؤ، میری رحمت پر جشن مناؤ، اور اللہ نے اپنے حبیب کو رحمت للعالمین بنایا ہے۔ قرآن کہتا ہے وما ارسلناک الا رحمت للعالمین، اے میرے حبیب ہم نے آپ کو تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے۔ تو معلوم یہ ہوا میرے نبی نعمت بھی ہیں، میرے نبی رحمت بھی ہیں، اور نعمت اور رحمت اور فضل کے متعلق اللہ خود قرآن میں فرما رہا ہے، فرمایا اے میرے حبیب آپ ان سے کہہ دو کہ اللہ کے فضل اور اللہ کی رحمت پر خوب خوشیاں مناؤ۔ تو یہ خوشیاں ہمارے نصیب کے اندر ہیں، ہم اپنے آقا نامدار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی خوشیاں بڑے جوبن اور بڑے جوش کے ساتھ مناتے ہیں۔ اور یاد رکھیے یہ نہیں ہے کہ صرف قرآن کے اندر ہے، میلاد کا حکم تو خود میرے نبی نے بھی عطا فرمایا ہے۔ یاد رکھیے رب ذوالجلال کے حبیب مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اپنا میلاد خود بیان فرمانے کا حکم دیا ہے۔ المعجم الکبیر للطبرانی کی حدیث ہے، حدیث کی راویہ ام المؤمنین سیدتنا سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا ہیں۔ آپ فرماتی ہیں تذاکر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم و ابو بکر رضی اللہ عنہ میلادہما عندی، میرے سامنے رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اور میرے والد واجد حضرت صدیق اکبر نے اپنے اپنے میلاد کا تذکرہ کیا ہے۔ تو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام خود اپنے میلاد کا تذکرہ کرتے ہیں۔ آج ہم امتی اپنے نبی کے میلاد کا تذکرہ کریں تو تمہیں مروڑ پڑنا شروع ہو جائے، تمہارے پیٹ میں درد اٹھنا شروع ہو جائے، یہ تمہارا درد سدا رہے گا اور تمہارے درد میں اضافہ ہوتا رہے گا۔ میرے نبی کی رفعتوں کے ڈنکے بجتے رہیں گے، میرے آقا نامدار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ذکر بلند سے بلند تر ہوتا جائے گا۔ کیوں؟ اس لیے میرے نبی کے ذکر کے بلند کرنے کا وعدہ خود رب ذوالجلال نے لیا ہوا ہے۔ رب فرماتا ہے وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اے میرے حبیب ہم آپ کا ذکر دن بدن بلند سے بلند تر فرماتے جائیں گے۔ وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ، اے میرے حبیب ہر آنے والی گھڑی
آپ کے لیے پہلے سے بہتر ہوتی جائے گی. میرے نبی کی شانیں بڑھتی جا رہی ہیں. منکرین میلاد کی نیندیں اڑ چکی ہیں, ان کے ہوش و حواس ختم ہو چکے ہیں. کیسے بد نصیب لوگ ہیں. یہ تو نصیب اور مقدر کی بات ہے. ہم بات کرتے ہیں تو اپنے نبی کی شانیں بیان کرتے ہیں. میلاد کے اندر ہوتا کیا ہے یہی بیان کیا جاتا ہے. میرے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا چہرہ مبارک کیسا تھا, میرے نبی اٹھتے کیسے تھے, میرے نبی بیٹھتے کیسے تھے, میرے نبی جاتے کیسے تھے, میرے نبی گفتگو مبارک کیسے فرماتے تھے, میرے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ہاتھ مبارک کیسے تھے, میرے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی لعاب مبارک کیسی تھی, میرے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آرام کیسے فرماتے تھے, قیلولہ کیسے فرماتے تھے, میرے آقا نامدار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سخاوت کیسے فرماتے تھے, میرے آقا نامدار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم تربیت کیسے فرماتے تھے, نصیحت کیسے فرماتے تھے, تعلیم کیسے فرماتے تھے. ہمارے نصیب کے اندر تو یہ ہے کہ ہم اپنے نبی کی شانیں بیان کرتے ہیں, اپنے نبی کے فضائل بیان کرتے ہیں, اپنے نبی کے مناقب بیان کرتے ہیں. کتنے بد نصیب اور بدبخت ہیں وہ لوگ جو میرے آقا نامدار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے عیوبات کو ڈھونڈتے رہتے ہیں. تو یاد رکھنا آنکھ بند ہونے کی دیر ہے, لگ پتہ جائے گا قبر کے اندر. جو تیسرا سوال ہوگا وہ یہی پوچھا جائے گا, ما کنت تقول فی حق ھذا الرجل, بتا دنیا کے اندر اس نبی مکرم کے بارے میں کیا کہتا تھا. تو الحمدللہ ہم سنی نعرہ رسالت کو بلند کر کے کہیں گے, ہم تو ساری زندگی اپنے نبی کے ترانے پڑھتے رہے ہیں, اپنی نبی کی شانیں بیان کرتے رہے ہیں, اپنے نبی کی آمد پر خوشیاں مناتے رہے ہیں, اپنے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ولادت کے چرچے اپنی مساجد کے اندر 12 روزہ محافل رکھ کے کرتے رہے ہیں. ہم تو اپنی مساجد کو منور لیٹو کے ذریعے کر کے یہ ثابت کیا ہے کہ ہم اپنے آقا و مولا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی محبت کے اندر عقیدت رکھنے والے ہیں. لیکن وہ بدبخت بد نصیب کیا کہے گا کہ میں ساری زندگی رسول اللہ کے عیب ڈھونڈتا رہا. تو یہ لگ پتہ جائے گا. اب آئیے اس بات کی جانب, یہ بھی بار بار سوال اٹھایا جاتا ہے تاکہ اس کا بھی تشفی ان کو حاصل ہو جائے اور تسلی بخش انہیں جواب مل جائے. کہتے ہیں صحابہ نے میلاد منایا, صحابہ نے میلاد منایا. تو دیکھیے سیاستہ اٹھائیے, سنن نسائی کو اٹھائیے. میرے آقا نامدار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے عظیم صحابی حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتے ہیں, ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خرج علی حلقہ یعنی من اصحابہ. سرکار علیہ الصلوۃ والسلام صحابہ کرام علیہم الرضوان کی ایک محفل میں تشریف لائے اور صحابہ کرام سے ارشاد فرمایا, ما اجلسکم, اے میرے صحابہ یہ کس چیز کا جلسہ ہو رہا ہے, کیوں بیٹھے ہوئے ہو, کیوں بیٹھے ہوئے ہو, کس چیز نے تمہیں یہاں پر بٹھایا ہے. صحابہ کرام نے عرض کی, یا رسول اللہ. کیا کہا, یا رسول اللہ. اس یا سے بھی بڑی بڑی تکلیف اٹھتی ہے. کیا عرض کی, یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم, جلسنا ندعو اللہ ونحمدہ علی ما ہدانا لدینہ ومن علینا بکا. یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم, ہم یہاں اس لیے بیٹھے ہیں, یہ محفل سجانے کا مقصد یہی ہے کہ ہمیں اللہ تعالی نے دین اسلام کی جو دولت عطا فرمائی ہے اور آپ کو بھیج کر, اے میرے حبیب آپ کو بھیج کر اللہ نے ہم پر احسان فرمایا, اس پر اس کا ذکر کریں اور اس کا شکر ادا کریں. میرے نبی نے فرمایا, اللہ ما اجلسکم الا ذالک, اللہ کی قسم ہے میرے صحابہ کیا تم صرف اسی لیے بیٹھے ہو. عرض کی, اللہ ما اجلسنا الا ذالک, اللہ کی قسم یا رسول اللہ ہم صرف اسی لیے بیٹھے ہیں کہ دین اسلام کی دولت اور آپ کی آمد کی نعمت عظمیٰ پر اللہ کا شکر ادا کریں. جو اللہ عز و جل آپ کی صورت کے اندر ہمیں نعمت عظمیٰ سے نوازا ہے, اس پر ہم اللہ کا شکر ادا کریں. میرے نبی نے ارشاد فرمایا, اما انی لم استحلفکم تہمتا لکم, اے میرے صحابہ میں تم سے قسم اس لیے نہیں لے رہا کہ مجھے کوئی تم پر شک ہے,
بلکہ معاملہ یہ ہے وَإِنَّمَا أَتَانِي جِبْرِيلُ علیہ السلام فَأَخْبَرَنِي أَنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ يُبَاهِي بِكُمُ الْمَلَائِكَةَ، معاملہ یہ ہے میرے پاس جبریل علیہ السلام آئے اور مجھے خبر دی ہے کہ تمہارے اس عمل پر اللہ تعالیٰ فرشتوں پر بھی فخر فرما رہا ہے، تمہارے اس عمل پر اللہ تعالیٰ فرشتوں پر بھی رشک فرما رہا ہے۔ تو اگر میلاد منانا بدعت ہوتا، میلاد منانا ناجائز ہوتا، میلاد منانا حرام ہوتا تو میرے نبی صحابہ کو روک دیتے، فرماتے نا 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 آج کے بعد تم نے یہ کام نہیں کرنا، کیوں اس لیے نہیں بیٹھنا کہ تم میری شانیں بیان کرتے رہو، میرے تذکرے بیان کرتے، نا نا اس لیے نہیں بیٹھنا، بلکہ میرے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ فرمایا وَإِنَّمَا أَتَانِي جِبْرِيلُ علیہ السلام فَأَخْبَرَنِي أَنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ يُبَاهِي بِكُمُ الْمَلَائِكَةَ، ابھی جبریل میرے پاس آئے اور آ کر بتایا اے میرے صحابہ تم جو بیٹھے ہوئے ہو نا، اکٹھے ہو کر میری شانیں بیان کر رہے ہو، میری شانوں کے گیت پڑھ رہے ہو، میری شان کے اندر ترانے پڑھ رہے ہو، میری شان کے اندر قصیدے پڑھ رہے ہو، میری عظمتیں بیان کر رہے ہو، یہ جو تمہارا بیٹھنا ہے اللہ کی بارگاہ میں اتنا قبول ہوا ہے، اتنا قبول ہوا ہے، اللہ تمہارے اس عمل پر فرشتوں پر بھی فخر فرما رہا ہے۔ تو معلوم یہ ہوا اگر میلاد منانا ناجائز ہوتا تو میرے نبی خود منع فرما دیتے۔ تو ثابت یہ ہوا یہ جو میلاد ہے یہ تو خود رب ذوالجلال نے بھی اپنے حبیب کا منایا، اور میرے نبی کا میلاد تو فرشتوں نے بھی منایا، میرے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا میلاد صحابہ نے بھی منایا۔ ابھی آپ کے سامنے حدیث رکھی فرشتوں کے میلاد کے متعلق بھی، امام قسطلانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ مواہب لدنیہ شریف کے اندر فرماتے ہیں جب حضرت آمنہ رضی اللہ تعالی عنہ کے وضع حمل کا وقت قریب آیا اور سورج کو اس دن نور عظیم پہنا دیا گیا، اللہ تعالیٰ نے ملائکہ کو فرمایا آسمان اور جنت کے سارے دروازے کھول دو اور سورج کو اس دن نور عظیم کا ایک عظیم چراغ پہنا دو، اور اللہ تعالیٰ نے اس سال دنیا کی تمام عورتوں کو حکم فرما دیا کہ وہ مذکر اولاد کو پیدا کریں۔ یہ سارا کا سارا میرے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے اعزاز کے لیے تھا۔ تو معلوم یہ ہوا کہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت کی خوشیاں تو آسمانوں پہ بھی ہو رہی ہیں، میرے نبی کی تشریف آوری کی خوشیاں تو فرشتے بھی منا رہے ہیں، میرے آقا انعامدار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے تذکرے تو ہر ایک کر رہا ہے، لیکن نصیب کی بات ہے، مقدر کی بات ہے کہ آج ہم تو اپنے نبی کا میلاد منا رہے ہیں، لیکن کچھ بد نصیب وہ ہوں گے جو میرے نبی کے عیوب ڈھونڈ رہے ہوں گے، عیوبات ڈھونڈ رہے ہوں۔ میرا نبی تو ہر عیب سے پاک ہے، ہر نقص سے پاک ہے، ہر نقص سے مبرہ و منزہ و مطہر ہے۔ رب ذوالجلال نے آپ کو ویسے پیدا فرمایا جیسے آپ چاہتے تھے۔ تو معلوم یہ ہوا ہمارے نصیب کے اندر تو میلاد مصطفیٰ ہے۔ دعا ہے رب قدوس کی بارگاہ میں رب تعالی ہم سب کو اپنے آقا نامدار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے میلاد کے چرچے اسی طرح کرنے کی سعادت نصیب فرمائے۔